سبق: زیور کا ڈبہ، 11ویں جماعت، مرکزی خیال اور خلاصہ۔ حوالہ: افسانہ زیور کا ڈبہ کے مصنف منشی پریم چند دھنپت رائے ہیں، جو 1880 میں بنارس، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا اور وفات 1936 میں وارانسی، ہندوستان میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں سوز وطن، زاد راہ، واردات آخری، سوز راہ، آخری تحفہ، پریم چالیسی، خواب و خیال، افسانے، بیوہ، ڈرامہ شامل ہیں۔ مرکزی خیال: پرکاش نے BA پاس کرنے کے بعد نوکری نہ ملنے پر ٹھاکر صاحب کے بیٹے ویرو بابا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس ٹیوشن کے ساتھ ساتھ ٹھاکر صاحب کے پرکاش پر بے شمار احسانات تھے۔ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ٹھکرائن نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے پرکاش سے 5000 کے زیورات منگوا کر صندوق میں رکھ دیے۔ پرکاش نیت خراب ہونے پر چرا کر گھر لے گیا۔ اس کی بیوی چمپا نے دیکھ لیے تو اس نے اپنے شوہر کو ٹھاکر صاحب کے احسانات گنوا کر شرمندہ کر دیا اور بات چیت بند کر کے چپ رہنے لگی، جس پر پرکاش کا ضمیر جاگ گیا۔ وہ زیور کا ڈبہ واپس رکھنے چلا گیا۔ اس دن اور آج میں فرق یہ تھا کہ جب وہ چوری کر رہا تھا تو اس کے دل میں سوئی چبھا کر کوئی درد دے رہا تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے، جبکہ آج اس کے دل سے ضمیر کا بوجھ ہٹ گیا تھا اور وہ اطمینان اور خوشی کے ساتھ زیور کا ڈبہ جگہ پر رکھ کر واپس آ گیا۔ چمپا کو ایسے لگا جیسے اس کا گمشدہ شوہر واپس مل گیا ہے۔ تلخیص: خلاصہ: زیور کا ڈبہ۔ پرکاش کو جب BA پاس کرنے کے بعد صرف 30 روپے ماہوار کی نوکری ملی تو اس نے ٹھاکر صاحب کے بیٹے ویرو بابو کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ اسے رہنے کے لیے برابر کا مکان بھی دے دیا گیا۔ ایک دن ٹھاکر کی بیوی ٹھکرائن نے پرکاش سے کہا، میرے بیٹے کی شادی کا انتظام تم کو ہی کرنا ہے، اور پیسے دے دیے، جس میں سے 5000 کے زیورات خرید کر پرکاش نے ٹھکرائن کو دے دیے اور انہوں نے زیور کا ڈبہ صندوق میں ڈال کر اپنے پلنگ کے نیچے رکھ لیا۔ کچھ روز بعد پرکاش کی نیت ان زیورات پر خراب ہو گئی اور وہ ان کو چوری کر کے گھر لے آیا اور اپنے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ اس کی بیوی چمپا نے شک ہونے پر اس صندوق کی چابی بنوا کر اسے کھولا تو اسے بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ اس کے شوہر نے زیورات چرائے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ چمپا نے اپنے شوہر سے بات بند کر دی اور دونوں میں ان بن رہنے لگی، جبکہ پہلے وہ ہنسی خوشی مل جل کر مستقبل کی باتیں کرتے تھے، اب وہ بات نہ رہی۔ آخر ایک دن چمپا نے اپنے شوہر کو ٹھاکر صاحب کے احسانات گنوانا شروع کر دیے کہ انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، تم کو گھڑی دی اور تمہاری نوکری کی ضمانت میں 10,000 دیے، ہمارے کھانے کا خیال رکھا۔ تو پرکاش شرمندہ ہو گیا، اس کا ضمیر جاگ گیا اور ایک دن وہ زیورات کا ڈبہ واپس رکھ کر آ گیا۔ جس دن وہ چوری کر رہا تھا، کوئی اس کے دل میں سوئی چبھو رہا تھا اور پاؤں بھاری ہو رہے تھے، جبکہ آج اس کے دل سے ضمیر کا بوجھ ہٹ گیا تھا اور درد سے نجات مل گئی تھی، اطمینان اور خوشی تھی۔ چمپا خوشی سے سرشار ہو گئی اور اسے ایسا لگا جیسے اس کا گمشدہ شوہر جو گم ہو گیا تھا واپس مل گیا ہے۔